الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، پروگرام آداب زندگی میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ ایک انسان اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ ساری انسانیت کے لیے مبعوث کیے گئے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے پیغمبر آپ ہی ہیں۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ انبیاء کا جو سلسلہ چلے آ رہا تھا اس سلسلے کے آخری کڑی ہیں۔ آپ افضل الرسل ہیں۔ آپ افضل الرسل ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو بھی افضل الامم قرار دیا۔ آپ کی فرما برداری کو ساری انسانوں پہ لازم قرار دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کا انتخاب کیا، کنانہ سے قریش کا انتخاب کیا، قریش سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنو ہاشم کا انتخاب کیا، بنو ہاشم سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ تبھی تو ہرقل جب اس نے معلوم کرنا چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، تو بازار میں ابو سفیان اتفاق سے آئے ہوئے تھے۔ شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان کو بلایا، وہاں بہت سارے سوالات کیے۔ اس میں سے ابو سفیان سے کہا کہ ابو سفیان، تم ہمیں بتاؤ کہ جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو محمد نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا وہ حسب و نسب کے اعتبار سے کیسے ہیں؟ ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے حق کی گواہی دیتے ہوئے کہا، ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں ایک بہت بڑے نسب، حسب و نسب والے انسان ہیں۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو ہرقل نے کہا، کذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا، ہاں، جو بھی پیغمبر دنیا میں آتا ہے وہ خاندانی اعتبار سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے ایک جملہ کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان کان ما تقولہ حقا فسیملک موضع قدمی ہاتین، کہا کہ اے ابو سفیان، جتنے سوالات میں نے تم سے کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور جتنے جوابات تم نے مجھے ٹھیک ٹھیک بتائے ہیں، اگر وہ جوابات صحیح ہیں تو کہا کہ دور نہیں ابو سفیان، وہ وقت وہ دن دور نہیں ہے جس وقت کے جس زمین پہ میں کھڑا ہوا ہوں، میری حکومت کی بات تو چھوڑو، جس زمین پہ میں کھڑا ہوا ہوں، میرے پیروں تلے جو زمین ہے اس کا بھی وہ مالک بننے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مختصر سے تعارف کے بعد آئیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا ادب یہ ہے، اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے اس مقام کو پہچانا جائے۔ اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے اس مقام کو پہچانا جائے۔ اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ساری انسانیت پر احسان عظیم قرار دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کہا کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم، کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر انہیں سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، کتاب و حکمت کی باتیں انہیں سکھاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں
ان الفاظ میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہارے پاس ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو تمہارے ہی جنس سے ہیں، تم ہی میں سے ہیں، تمہاری مضرت کی بات ان پہ بڑی گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند ہیں، وہ مومنوں پر بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں غور کیجئے، 4 باتیں بتائی گئی۔ وہ رسول جو تمہارے درمیان تشریف لا رہے ہیں وہ تمہارے ہی جنس سے ہیں۔ اس باطل عقیدے کی تردید ہو رہی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ دوسری بات جو بتائی گئی کہ تمہاری مضرت، تمہارا نقصان ان پہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کا کیسے خیال کیا کرتے تھے؟ پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہا کہ اے لوگو مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، میری امت مشقت میں پڑنے کا خوف نہیں ہوتا تو ہر نماز کے وقت میں میری امت کو میں یہ حکم دیتا کہ وہ مسواک کا استعمال کریں، لیکن مجھے ڈر ہے اس لیے میں انہیں فرض قرار نہیں دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں کیسا خیال کیا کرتے تھے۔ تراویح کی نماز 3 دن پیارے نبی نے ادا کی، صحابہ کے جوش، صحابہ کے جذبے کو دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ یہ نماز کہیں فرض نہ کر دی جائے اور میری آنے والی امتیں مشقت میں نہ پڑ جائیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو چلے گئے، معراج میں اللہ نے آپ کی امت کے لیے 50 نمازوں کو مقرر کیا کہ بار بار اپنی امت کے لیے اللہ کے پاس جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، یہاں تک کہ 50 والی نماز کو اپنی امت کی مشقت کو دور کرنے کے لیے 5 کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیارے نبی نے یہ تعلیم دی اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے وقت میں طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتا ہے، تو پیارے نبی نے کہا بیٹھ کے تو نماز پڑھو، بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے لیٹ کے ہی صحیح نماز پڑھو۔ کتنے مہربان ہیں امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی نے یہی تعلیم دی اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے یا پانی بھی ہے تو اس کے لیے پانی کا استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے، پیارے نبی نے کہا تیمم کیجیے۔ اگر کوئی آدمی سفر میں نکلا ہوا ہے، سفر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قصر کیجیے، ظہر میں 4 رکعت والی نماز 2 ہو جائے گی، عصر کی نماز 4 رکعت والی 2 رکعت ہو جائے گی، عشاء کی نماز 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جائے گی، قصر کیجیے۔ اور امت کی آسانی کے لیے کہا جمع بین الصلاتین کیجیے۔ اور یہ بھی تعلیم دی اگر کوئی آدمی سفر میں نکلا ہوا ہے، اگرچہ کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، کہا کہ رمضان کے مہینے میں بھی تم روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بہت زیادہ سوچا کرتے تھے۔ امت کے نقصان کی بات آپ پر بڑی گراں گزرتی ہے، امت کی منفعت کے بڑے وہ خواہش مند ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں انما مثلی ومثل الناس، لوگوں کی مثال اور میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ایک آگ جلاتا ہے اور پتنگے اس میں آ کے گرتے ہیں اور وہ پتنگوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں میری مثال بھی ویسے ہی ہے، میں تمہیں نارے جہنم سے روکنے کی کوشش کرتا ہوں، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے گھسیٹتا ہوں، وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ بِهَا، تم ہو کہ اس میں جا کے گرنا چاہتے ہو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں۔ 4تھی صفت بتائی گئی، کتنے شفیق ہیں اور کتنے بڑے مہربان ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نماز پڑھانا شروع کرتا ہوں تو میرا دل کا ارادہ یہ ہوتا کہ نماز طویل سے طویل کروں، پر میں نماز پڑھاتے ہوئے بچے کے رونے کی آواز آتی مجھے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے وہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو اس کے بچے پر ترس آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق تھے اپنی امت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھتے ہیں
رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ، جو آدمی میری اتباع کرتا ہے وہ مجھ میں سے ہے، جو میری اتباع نہیں کرتا، میری نافرمانی کرتا ہے، اے اللہ فإنک غفور رحیم، اے اللہ تو بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھتے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك انت العزیز الحکیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے، تو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو عذاب دینے کا پورا حق رکھتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اے اللہ تو نے معاف کر دے گا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بڑی حکمت والا اور زبردست ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پیغمبروں کی دعا کو پڑھے، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل جاؤ محمد سے پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ کیوں رو رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ محمد کیوں رو رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ جبرائیل اصل بات یہ ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، مجھے میری امت کے بارے میں فکر دامن گیر ہو گئی، رونے لگے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس جا کے بتائے، حالانکہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل جاؤ محمد کو یہ خوشخبری سناؤ، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، جاؤ خوشخبری سناؤ، کل قیامت کے دن تمہاری امت کے حق میں ہم وہ فیصلہ کرنے والے ہیں جس فیصلے سے کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہیں ہم تکلیف نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، امت کے بارے میں کیسے شفیق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو دنیا میں ایک دعا کرنے کا چانس دیا تھا، اور ہر نبی کی دعا کرنے سے پہلے کہا گیا تھا کہ تمہاری دعا کرنے سے پہلے تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ ہر نبی اس دنیا میں اس دعا کو کر لیا، وَإِنِّي قَدْ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رہا میں اکیلا آدمی، میں نے اس دعا کا چانس اس دنیا میں یوز نہیں کیا، اس دنیا میں استعمال نہیں کیا، اس دعا کو میں کل قیامت کے دن استعمال کروں گا، جس دعا کے بارے میں اللہ نے ایک گارنٹی دی ہے، میرے دعا کے کرنے سے پہلے اس دعا کی قبولیت کی گارنٹی اللہ نے مجھے دی ہے۔ کل قیامت کے دن میرے ہر امتی کے حق میں میں سفارش کروں گا جو امتی اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پہ کتنے بڑے رحیم اور کتنے بڑے شفیق تھے ساری امت کے لیے۔ حضرات، ظاہری کمالات آپ کے اندر رکھے تھے، باطنی کمالات اللہ نے آپ کے اندر رکھے تھے۔ ظاہری کمال کی بات ہم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا حسین اور اتنا جمیل بنایا تھا کہ سبحان اللہ۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے اشعار میں کہتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہتے ہیں کہ آج تک میری آنکھوں نے اتنے خوبصورت انسان کو دیکھا نہیں، اور آج تک کسی ماں نے ایسے خوبصورت بچے کو جنا تک نہیں، اور آپ ہر عیب سے مبرہ ہو کے دنیا میں پیدا ہو گئے، گویا کہ آپ اپنے منشا کے مطابق پیدا ہو گئے۔ آپ کی ظاہری کمال کی بات کہیں، اللہ نے آپ کو اتنی طاقت اور اتنی قوت دی تھی کہ معاشرے کا ایک رکانہ نامی بڑا پہلوان تھا جس کی اتنی بڑی طاقت تھی کہ بہت سارے لوگوں کے برابر وہ سمجھا جاتا تھا، پیارے نبی نے کشتی میں اس کو ہرا دیا، اور پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہا کہ اللہ نے میری مدد فرمائی کہ ایک ماہ کی مسافت کی دوری پر بھی اگر میرا دشمن ہو، اس کے دل میں اللہ نے رعب ڈال دیا ہے، ڈر ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی ظاہری کمالات تھی، اور اللہ نے آپ کو کتنا بڑا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کی شان کو بہت بلند کیا۔
اتنا بلند کیا، دنیا کے کونے کونے میں آپ جائیے، دنیا کے کونے کونے کا مؤذن یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جہاں اذان میں اس بات کا اقرار کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے بعد وہ اقرار کرتا ہے واشہد ان محمد رسول اللہ، کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شہادت دیتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی ذات کی قسم کھائی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد آپ کی عمر کی قسم، آپ کی عمر کی قسم، یہ لوگ بدمستی میں سرگرداں ہیں، ایک طرف آپ کا اعلیٰ کردار اور ایک طرف یہ گھٹیا کردار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی ذات کی قسم کھائی۔ یہاں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اللہ اپنے مخلوقات میں سے جس کی بھی قسم کھا سکتا ہے۔ سورج کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی قرآن مجید میں، والشمس وضحاها، چاند کی قسم کھائی، والقمر اذا تلاها، رات کی دن کی قسم کھائی، اور فجر کی قسم کھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے، لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمیں کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہا کہ جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے گا گویا کہ اس نے شرک کیا۔ تو حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے۔ کل قیامت کے دن مقام محمود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے۔ سارے انسان کل پریشان ہوں گے، کل قیامت کے دن سب الگ الگ پیغمبروں کے پاس جائیں گے، سارے پیغمبر کہیں گے کہ آج کے دن غضب ربی غضبا، ایسا غصے میں اللہ تبارک و تعالی، اس سے پہلے نہ کبھی غصے میں تھا نہ اس کے بعد اتنا غصے میں ہوگا، ہم اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر پائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے سے جانے اور سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے، اور ساری امت کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا لہا، میں اسی کے لیے ہوں۔ پیارے نبی سجدے میں جائیں گے، اللہ آپ کو وہ کلمات سکھائے گا جو اللہ کی حمد و ثنا کے وہ کلمات سکھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تعریفی کلمات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کے حساب کتاب کو شروع کر دے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ وسیلہ مقام دینے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ لا ينبغی الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون انا ہوا۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کا ایک اعلیٰ مقام وسیلہ رکھا ہے، اور کسی بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام نہیں رکھا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ صرف وہ مقام مجھے ملنے والا ہے۔ حوض کوثر بھی اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والے ہیں۔ کل قیامت کے دن سارے انسان پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، پیاس سے پریشان ہوں گے، ساری امتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، حوض کوثر کا پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پلائیں گے، جس کے بارے میں آتا ہے جو آدمی ایک بار پی لے اتنا سیراب ہو جائے گا کہ اس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کو وہاں پر پانی پلائیں گے جو آدمی دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت پہ چل رہا تھا۔ جو آدمی بدعتی ہوگا، خرافات اس کی زندگی میں موجود ہوں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پانی پلانے جائیں گے، لیکن فرشتے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیں گے، کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد تمہارے دین میں تبدیلیاں پیدا کر دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر دینی بعدی، دوری ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کر دی۔ تو حوض کوثر کا بھی جو مقام اللہ تعالیٰ دینے والا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا بنایا، جنت میں سب سے پہلے جس کے قدم جائیں گے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آتی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر آتا ہوں،
وہاں دستک دوں گا، وہاں ایک فرشتہ کھڑا رہے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا کہ کون ہو؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں محمد ہوں۔ وہ فرشتہ کہے گا بک امرت بک امرت اللہ افتح احدا قبلک، کہتا ہے کہ اے محمد، آپ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی آدمی آئے مجھے کھولنے کی اجازت نہیں تھی اس جنت کے دروازے کو، آپ کے نام سن کر مجھے اس دروازے کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا مقام کتنا بڑا بنایا، آپ کو کتنا بلند مقام والا بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام آپ کو دیا ہے وہ مقام ہمیں دینا ہے۔ آپ سے جو چیز بھی، آپ کی طرف جو چیز بھی نسبت ہو گئی وہ چیز بڑی فضیلتوں والی ہو گئی۔ دنیا میں امتیں بہت ہیں، لیکن آپ کی امت کو کہا گیا افضل الامم ہے، خیر امت کہا گیا، ساری امتوں میں سب سے افضل امت آپ کی امت قرار دی گئی۔ دنیا میں کتابیں بہت ہیں، لیکن آپ کی کتاب قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کتابوں پر، آسمانی ساری کتابوں پر فضیلت دی اور کہا کہ ساری آسمانی کتابوں میں کچھ نہ کچھ تحریف ہو گئی، محفوظ نہ رہے، لیکن قرآن مجید قیامت تک محفوظ ہو گئی۔ شہر بہت ہیں، لیکن آپ کا شہر، شہر مکہ اور شہر مدینہ، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا سب سے بہترین شہر قرار دیا۔ آپ کے نواسے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت کے سردار رہیں گے۔ جو عورت بھی آپ سے شادی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ماں قرار دیا، امہات المؤمنین قرار پائی۔ تو جو چیز بھی آپ کی نسبت، آپ سے نسبت ہو گئی، وہ چیز بڑی فضیلتوں والی ہو گئی۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ادب، جو مجھے اور آپ کو جاننا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے اس مقام کو پہچانا جائے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے افراط اور تفرید کے شکار ہوئے ہیں۔ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کرتے ہوئے اتنا غلو کرتا ہے، اتنا غلو کرتا ہے، گویا کہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں، اور تفرید کے شکار ہیں۔ امت میں بہت سارے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہوئے تسلی بخش الفاظ میں بیان نہیں کرتے، صحیح حدیثوں کا سہارا نہیں لیتے۔ تو اس لحاظ سے پہلا ادب یہ بیان کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مقام کو ہم جانیں جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے آداب ہیں، انشاءاللہ دروس میں ہم اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔